السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے ہوئے مردوں کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امن عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کے درد کی شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اوپر ڈال دیا اور جلدی میں نے اس قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ سبق پیارے دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے۔ داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت موجود ہے کہ کتنا دردناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں ابتہائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوستو، قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔